سرکار مدینہ کا دیدار عطا کر دے، اقبال عطا کر دے، اقبال عطا کر دے۔ ماشاءاللہ بہت اچھے۔ یہ مال یہ دولت کیا جاں نظر کروں ان کی، یہ مال یہ دولت کیا جاں نظر کروں ان کی، بکر عمر جیسا کردار عطا کر دے، سبحان اللہ بہت اچھے۔ بکر عمر جیسا کردار عطا کر دے، اقبال عطا کر دے، اقبال عطا کر دے۔ ماشاءاللہ بہت اچھے، جزاک اللہ۔ جب نظر کروں ان کی تو داد سخن پاؤں، جب نظر کروں ان کی تو داد سخن پاؤں، ایک نعت کے کچھ ایسے اشعار عطا کر دے، ایک نعت کے کچھ ایسے اشعار عطا کر دے، اقبال عطا کر دے، اقبال عطا کر دے۔ سرکار مدینہ کا دیدار عطا کر دے۔ ماشاءاللہ بہت۔ ہر لفظ وضو کر لیتا ہے، ہر شعر تلاوت کرتا ہے، ہر لفظ وضو کر لیتا ہے، ہر شعر تلاوت کرتا ہے، پڑھتا ہے نعت نبی جب کوئی، پڑھتا ہے نعت نبی جب کوئی، سمجھو کہ عبادت کرتا ہے۔ میرے محترم سامعین کرام، حضرت قاری صاحب سیرت صحابہ اور سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نعت نبی کے اندر گنگنا رہے تھے۔ یقیناً کردار صحابہ کے عنوان سے حضرت قاری صاحب نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم گنگنا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر جیسا کردار ادا کرتے ہیں۔ یقیناً یہ کردار کوئی معمولی کردار نہیں، یہ تو سیرت صحابہ ہے، یہ تو یہ صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ یہ وہ صحابہ ہے کہ دنیا کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 ایسے صحابہ ہیں جن کو عشرہ مبشرہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ایک ہی ان عشرہ صحابہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی مجلس کے اندر بیٹھ کر ایک ہی جگہ پر جنت کی بشارت دی ہے۔ انہی 2 صحابہ کا جن کا حضرت قاری صاحب نے نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام گنگنایا ہے اور ان کے کردار
کردار کے بارے میں بتلا رہے تھے ان جیسا کردار عطا کر دے. یہ دو صحابہ بھی انہی دو صحابہ کا شمار انہی عشر مبشرہ میں کیا جاتا ہے کہ جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر ہی جنت کی بشارت دے دی تھی. اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی کردار صحابہ کردار ابو بکر صدیق اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. تو حضرت والا کی عمر دراز فرمائے. حضرت والا کو